ایک زمانے میں قدیم روم میں اس سرزمین پر بادشاہوں کی حکومت تھی۔ رومیوں کا خیال تھا کہ ان کا پہلا بادشاہ رومولس ایک دیوتا کا بیٹا ہے۔ بادشاہت کے تحت رومن سٹی اسٹیٹ ایک چھوٹی سی سلطنت تھی جو دشمنوں سے گھری ہوئی تھی۔ رومیوں کو پڑوسی قبائل جیسے ایٹرسکینز کے ساتھ بہت سے تنازعات اور جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں اپنے شہر کا دفاع کرنا تھا اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرنی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رومیوں نے بادشاہت کا تختہ الٹ کر ایک جمہوریہ قائم کیا۔ جمہوریہ حکومت کی ایک شکل تھی جہاں طاقت شہریوں کے پاس تھی جو اپنے رہنماؤں کو ووٹ دے سکتے تھے۔ رومن ریپبلک دو اہم سماجی طبقوں سے بنا تھا: محب وطن اور عام آدمی۔ محب وطن امیر زمیندار تھے اور زیادہ تر سیاسی اقتدار پر قابض تھے، جبکہ عام لوگ تھے جن کے حقوق کم تھے۔ رومن جمہوریہ کو بہت سے مسائل اور تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔ عوامی حمایتی محب وطن سے زیادہ حقوق اور تحفظ چاہتے تھے۔ اس کی وجہ سے ایک جدوجہد شروع ہوئی جسے احکامات کا تنازع کہا جاتا ہے۔ درخواست گزاروں نے تحریری قوانین کا مطالبہ کیا تاکہ وہ اپنے حقوق کو سمجھ سکیں اور ان کا دفاع کر سکیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے مزید سیاسی طاقت حاصل کی اور عوامی عہدہ سنبھال سکے۔ طبقات کے درمیان اس کشمکش نے روم کے مستقبل کو تشکیل دیا۔ رومی جمہوریہ کے دوران روم شہر نے فتوحات کے ذریعے اپنے علاقے کو وسعت دی۔ رومیوں نے بہت سی جنگیں لڑیں اور پڑوسی ممالک جیسے یونان اور کارتھیج کو فتح کیا۔ سب سے مشہور تنازعات میں سے ایک کارتھیج کے خلاف بایونک جنگیں تھیں جن کی قیادت جنرل ہینیبل نے کی۔ رومیوں نے فتح حاصل کی اور بحر روم کے علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ ان کی فوجی فتوحات روم میں دولت اور طاقت لے کر آئی۔ جیسے جیسے روم بڑھتا گیا اس کے سیاسی نظام کو چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جمہوریہ پر دو کونسلوں کی حکومت تھی جو ہر سال منتخب ہوتے تھے، تاہم کچھ میتو اکانکشی جرنیل جولیس سیزر کی طرح زیادہ طاقت چاہتے تھے۔ جولیس سیزر ایک فوجی ذہین تھا جس نے روم کے علاقے کو وسعت دی۔ وہ بالآخر ایک آمر بن گیا، مکمل اختیار کے ساتھ حکومت کرنے لگا۔ یہ رومی جمہوریہ کے خاتمے اور رومن سلطنت کے آغاز کی نشاندہی کرتا ہے۔ رومی سلطنت شہنشاہوں کی حکمرانی کی خصوصیت تھی۔ جولیس سیزر کالے پالک بیٹا آگسٹس روم کا پہلا شہنشاہ بنا۔ سلطنت کے تحت روم اپنی طاقت اور شان و شوکت کے عروج پر پہنچ گیا۔ سلطنت کو صوبوں میں منظم کیا گیا تھا، ہر ایک پر شہنشاہ کی طرف سے مقرر کردہ گورنر کی حکومت تھی۔ تاہم تمام شہنشاہ کامیاب نہیں ہوئے اور کچھ کو سیاسی عدم استحکام اور قتل کی کوششوں کا سامنا کرنا پڑا۔ رومی سلطنت کو اپنے وجود کے دوران مختلف چیلنجز اور تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بڑا خطرہ جرمن قبائل کی طرف سے آیا جیسے ویزگوتس اور وینڈلز، جنہوں نے روم پر حملہ کر کے اسے برطرف کر دیا۔ سلطنت کو مشرق میں فارسی سلطنت کی طرف سے بیرونی خطرات کا بھی سامنا تھا۔ ان تنازعات نے سلطنت کو کمزور کیا اور بالآخر اس کے زوال کا باعث بنا۔ رومی تاریخ کا ایک اور اہم پہلو اس کا سماجی ڈھانچہ تھا۔ رومن معاشرے میں غلامی نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ غلاموں کو مختلف علاقوں سے پکڑا جاتا تھا اور انہیں مزدوروں، گھریلو ملازموں یا یہاں تک کہ گلیڈیٹرز کے طور پر کام کیا جاتا تھا۔ تاہم ایسی مثالیں بھی تھیں جب غلام اپنی آزادی حاصل کرنے اور شہری بننے کے قابل تھے۔ سماجی طبقات کی تعریف پیدائش، دولت اور پیشے سے کی گئی تھی۔ رومن معاشرہ انتہائی درجہ بندی پر مبنی تھا۔ مذہب بھی قدیم روم کا ایک لازمی حصہ تھا۔ رومی دیوتاؤں اور دیویوں کے بت پر یقین رکھتے تھے۔ مشتری دیوتاؤں کا بادشاہ سب سے اہم دیوتا تھا۔ رومی اپنے دیوتاؤں کے عبادت قربانیوں اور رسومات کے ذریعے کرتے تھے۔ شہنشاہ کو ریاستی مذہب کا اعلیٰ پادری اور محافظ سمجھا جاتا تھا۔ تاہم جیسے جیسے سلطنت پھیلتی گئی اس نے عیسائیت جیسے دیگر مذاہب کو اپنایا جو بالآخر رومن سلطنت کے غالب مذہب بن گیا۔ آخر میں قدیم روم کی کہانی طاقت، فتوحات، سماجی جدوجہد اور سیاسی تبدیلیوں کی کہانی ہے۔ ایک بادشاہ کے طور پر اپنے عاجزانہ آغاز سے روم ایک جمہوریہ اور پھر ایک سلطنت میں تیار ہوا۔ رومیوں کو اندرونی اور بیرونی تنازعات کا سامنا کرنا پڑا جس نے ان کی تاریخ کو شکل دی۔ روم کے عروج و زوال نے مغربی تہذیب پر دیر پا اثر چھوڑا اور اس کی میراث آج بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔